ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کی جانب سے حالیہ فوجی کارروائیوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایران اپنی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف کسی بھی حملے یا دھمکی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اپنے بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ میدان جنگ میں اپنی ناکامیوں کے باوجود ایران کے عزم اور حوصلے کو آزمانے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم ایرانی قوم اور مسلح افواج ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ خود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اسے مشرق وسطی کے خطے سے نکل جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی طاقتور افواج کسی بھی حملے، اشتعال انگیزی یا دھمکی کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ خلیج فارس کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بیرونی طاقتوں اور حملہ آوروں کو اس خطے میں ہمیشہ مشکلات اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں، ایران کی جانب سے اپاچی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنائے جانے کے بعد امریکہ نے بھی ایران پر جوابی حملے شروع کر دیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے جزیرہ قشم اور سیرک پر حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں سینٹ کام کا مزید کہنا تھا یہ حملے امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کے گرائے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی نے حملے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایرانی صوبے ہرمزگان کے مشرقی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ سیریک اور ایرانی جزیرے قشم پر بھی حملہ کیا گیا، جبکہ بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکی فوج ایران کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے جو امریکی ہیلی کاپٹر کے مبینہ طور پر مار گرائے جانے کے واقعے کے شروع کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج ایران کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے جو امریکی ہیلی کاپٹر کے مبینہ طور پر مار گرائے جانے کے واقعے کے بعد شروع کی گئی ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے ABB نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ میرے خیال میں جواب دینا بہت اہم ہے۔ انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر گرایا ہے اور ہم اس وقت جواب دے رہے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ اس کا جواب بہت سخت اور بہت طاقتور ہونا چاہیے اور یہی کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ امریکی فوج کی کارروائی اسی لمحے جاری ہے، تاہم انہوں نے آپریشن کی نوعیت، اہداف یا مقام سے متعلق مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ اس سے قبل اپنے ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کو ہیلی کاپٹر پر ہونے والے حملے کا جواب دینا چاہیے۔ ایرانیوں نے ہمارے انتہائی جدید اپاچی ہیلی کاپٹر میں سے ایک کو مار گرایا ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز کے اوپر گشت کے دوران مار گرایا گیا۔ ہیلی کاپٹر میں 2 پائلٹ سوار تھے، دونوں محفوظ ہیں۔ امریکی فوج کے اپاچی ہیلی کاپٹر سے متعلق تنازع پر ایران نے اپنا موقف واضح کرتے ہوئے اس واقعے میں کسی بھی قسم کے دانستہ کردار کی سختی سے نفی کر دی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو میں کہا تہران کا امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ایران کی جانب سے ایسی کوئی کارروائی جان بوجھ کر کی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا آبنا ہرمز میں جاری غیر معمولی کشیدگی کے باعث بعض اوقات غیر ارادی طور پر یہ واقعات پیش آ جاتے ہیں جنہیں فوری طور پر حملہ قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ ادھر امریکی حکام بھی واقعے کی نوعیت پر حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق ابتدائی اطلاعات یہ ہیں کہ ہیلی کاپٹر ممکنہ طور پر ایک ایرانی ڈرون سے ٹکرا گیا، تاہم ابھی تک ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ عمل جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت فیول کنزرویشن اور اضافی کفایت چاری اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد سے متعلق کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مختلف وزارتوں کی جانب سے پیش کردہ استثناء کی درخواستوں اور کفایت چاری اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا وزارت خارجہ اور اس کے رابطہ دفتر کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور گجرات میں کاؤنسلر اٹیسٹیشن سروسز عوامی سہولت کے لیے جمعے کے روز بھی کھلی رہیں گی۔ کمیٹی نے یہ بھی سفارش کی کہ 13 جون 2026 کو ختم ہونے والے اضافی کفایت چاری اقدامات کی مدت 30 جون 2026 تک بڑھا دی جائے گی۔ مزید فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر میں قائم چھوٹے گروسری اور کریانہ سٹورز کے اوقات کار رات 10 بجے تک بڑھا دیے جائیں گے، جبکہ یہ سہولت ہفتہ، اتوار اور اس سمیت ہفتے کے تمام دنوں کے لیے ہوگی۔
اور آپ کو خبر دیں گے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے درمیان ملک میں وسائل کی تقسیم کے فریم ورک پر ایک وسیع مفاہمتی طے پا گئی ہے۔ تاہم اس میں قومی مالیاتی کمیشن NFC ایوارڈ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP کو باضابطہ طور پر چھیڑا نہیں گیا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سے آگاہ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں فریق اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے فارمولے اور BISP کے ڈھانچے کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس فیصلے کو مرکز کی مالی مشکلات کے حل اور موجودہ سماجی تحفظ اور وسائل کی تقسیم کے نظام کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم مجوزہ نئے انتظام کے تحت صوبے مل کر 10 کھرب روپے سے زائد مالی وسائل وفاق کو دیں گے۔ اس کی تفصیلات تکنیکی کمیٹیاں طے کریں گی۔ ذرائع کے مطابق یہ مفاہمت اسلام آباد کو درپیش مالی دباؤ کم کرنے کے لیے ایک سمجھوتا ہے تاکہ NFC ایوارڈ جیسے سیاسی طور پر حساس معاملے کو باضابطہ طور پر دوبارہ نہ کھولا جائے، جو وفاق اور صوبوں کے درمیان ٹیکس آمدن کی تقسیم کا تعین کرتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ریاست کشمیری عوام کو اپنی رائے کا آزادانہ استعمال کرنے کا موقع دے گی۔ ایک بیان میں خواجہ آصف نے کہا پولیس اور سیکیورٹی عملے کو شہید کیا گیا، لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عناصر عوام کی رائے یعنی انتخابات کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ مزید کہا عوامی رائے کی بجائے قتل و غارت کے ذریعے اپنے رائے اور سوچ مسلط کرنے والوں کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ ریاست مخالف ایجنڈے اور تشدد پر پوری قوت کے ساتھ قانون کو نافذ کیا جائے گا۔ ریاست کشمیری عوام کو اپنی رائے کا آزادانہ استعمال کرنے کا موقع دے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے پارٹی کو گلگت بلتستان میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ ایک بیان میں خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو گلگت بلتستان کے انتخابات میں بڑی شکست ہونے کا تاثر درست نہیں۔ سعد رفیق نے 8 نشستوں پر مسلم لیگ نون کی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ 2 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے اور ہمارے چند امیدوار بہت ہی کم مارجن سے ہارے۔ خواجہ سعد رفیق نے پارٹی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی رائے میں پارلیمانی نظام چلانے کے لیے مسلم لیگ نون حکومت سازی میں پیپلز پارٹی سے تعاون کرے لیکن کوئی وزارت نہ لے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر علامہ ہرشام الہی ظہیر نے آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سرگرمیوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ریاست افواج پاکستان اور قومی اداروں کے خلاف تشدد اور اسلحہ برداری کسی صورت قابل قبول نہیں۔ مسائل کا حل بندوق یا طاقت کے استعمال میں نہیں بلکہ آئینی، قانونی اور جمہوری جدوجہد میں ہے۔ پرامن سیاسی عمل ہی عوامی حقوق کے حصول کا درست اور مؤثر راستہ ہے۔ علامہ ہرشام الہی نے کہا کہ ہر قسم کی مسلح سیاست اور پرتشدد طرز عمل کی مذمت کرتا ہوں۔ اشتعال انگیزی اور جتھا بندی معاشرے میں انتشار اور بے یقینی کو جنم دیتی ہے۔ مزید کہا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت پر زور دیتا ہوں، ذمہ داری اور تدبر کا مظاہرہ کرے اور ایسے اقدامات سے گریز کرے جو کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے عمل میں اہم موڑ اختیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کی بڑی جماعتوں کے درمیان ابتدائی سیاسی ہم آہنگی سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان رابطہ ہوا ہے، جس میں گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ گفتگو کے دوران اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت کو حکومت سازی کا موقع دیا جانا چاہیے۔ دونوں رہنماؤں نے اس اصولی موقف پر رضامندی ظاہر کی کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کو حکومت بنانے کا حق ملنا چاہیے، جس کے بعد پیپلز پارٹی کی پوزیشن مزید مضبوط دکھائی دے رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں گلگت بلتستان کے آئندہ سیاسی معاملات اور باہمی تعاون کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو بتائیں آئندہ مالی سال سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سہ ماہی قسط 18,000 روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریب خاندانوں کی عزت نفس اور معاشی خود مختاری کا ضامن ہے۔ اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا قابل مذمت ہے۔
مزید کہا آئندہ مالی سال سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سہ ماہی قسط 18,000 روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جولائی سے BISP کی تمام ادائیگیاں صرف ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کی جائیں گی۔ تعلیمی اداروں کے اطراف اور ملک کے مختلف شہروں میں ANF کی منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائیاں جاری ہیں۔ متعدد ملزمان کو گرفتار کیا گیا جبکہ منشیات برآمد کر لی گئیں۔ ANF نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ مختلف کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ راولپنڈی میں یونیورسٹی کے قریب ایک بڑی کارروائی کے دوران گاڑی سے بھاری مقدار میں آئس برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف بھی کیا۔ دوسری جانب پشاور میں کوریئر آفس میں کارروائی کے دوران ایک پارسل سے چرس برآمد ہوئی۔ ANF کے مطابق اسمگلنگ کے مختلف طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ سیکیورٹی اداروں سے بچا جا سکے۔ تمام کارروائیوں کے بعد مقدمات انسداد منشیات ایکٹ کے تحت درج کر لیے گئے۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے 3 میچز کی سیریز کے پہلے ون ڈے میں آسٹریلیا کو 86 رن سے شکست دے کر کینگروز کے خلاف 21 سال بعد ون ڈے میں فتح حاصل کر لی ہے۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں مہمان ٹیم آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر میزبان بنگلہ دیش کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ بنگلہ دیش نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں پر 284 رنز اسکور کیے۔ مصدق حسین نے ناقابل شکست 86 رنز کی اننگز کھیلی۔ کپتان نجم الحسن شانتو نے 67 رنز بنائے جبکہ تنزید حسن نے 54 رنز اسکور کیے۔ آسٹریلیا کی جانب سے نیتن ایلز نے 3 وکٹیں حاصل کیں، تاہم ہدف کے جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم مشکلات کا ہی شکار رہی۔ 42.2 اوورز میں آسٹریلیا نے 9 وکٹوں پر 191 رنز اسکور کیے تو بارش کی وجہ سے میچ روک دیا گیا، جس کے بعد کھیل شروع نہ ہو سکا اور میچ بنگلہ دیش کی جیت کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔